ایک مسئلہ اور کہ کہاں کہاں سلام نہیں کرنا چاہیے، کچھ ایسی جگہیں بھی پتہ چل جائیں نا، تاکہ ایک تو میں نے یہ پہلے مسئلہ یہ بھی بتایا فتح عالمگیری میں ہے، یہ جو مسجد میں اکثر لوگ داخل ہوتے ہیں نا، تو داخل ہوتے ہوئے پھر ان کی عادت ہے السلام علیکم۔ ہمارے تو بڑی مسجدیں نہیں، یہ گاؤں دیہاتوں میں مسجدیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، ابھی آج کل سردیاں پنکھے بھی بند ہوتے ہیں، جو بھی داخل ہوگا وہ سلام ضرور کرے گا۔ میں ٹیکسلا میں تھا تو وہاں ایک جگہ میں نے 1-2 نمازیں پڑھی تو میں نے محسوس کیا کہ یہاں جو بھی آتا ہے سلام کرتا ہے۔ انہوں نے میرا درس رکھا تو میں نے ان کو یہ مسئلہ بتایا، بھائی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے کہا السلام علیکم، وہ بے خیالی میں نماز میں کہہ رہے وعلیکم السلام، تو اس کی تو نماز گئی۔ اگر وہ نماز نہ بھی پڑھ رہا ہو سکتا ہے نماز کے بعد کچھ ذکر میں بیٹھا ہوا اور اس کا دھیان اللہ کی طرف ہے اور وہ کسی مراقبے کی کیفیت میں، آپ نے خواہ کے سلام کر کر اس کا اور اللہ کے درمیان جو ایک رابطہ تھا اس میں خلل ڈالا، وہ توڑ دیا۔ اسی لیے فتح عالمگیری میں لکھا ہے کہ امام جب مسجد میں داخل ہو تو امام کو سلام کرنا یہ مکروہ ہے۔ بعض اماموں کو بھی دیکھا ہے وہ بھی جب داخل ہوں گے تو السلام علیکم، تاکہ جی نمازی ناراض نہ ہو۔ تو نمازیوں کو آپ مسئلہ بتائیں، نہ بتائیں گے تو ناراض ہوں گے نا، تو ایسے مسائل تو پھر آپ بتایا کریں ان کو۔ تو یوں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی استنجے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، پتہ چلتا ہے آپ کو اتنے سلام کی شوق چڑھا ہوا ہے کہ آپ جاتے ہیں اس کو السلام علیکم بھائی جان، تو وہ ایسے آدمی کو بھی جو ہے وہ سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک نائی کی دکان میں داخل ہوئے اور کوئی شیپ بنوا رہا ہے یا نائی شیپ بنا رہا ہے، تو دونوں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ جو کسی گناہ میں مبتلا ہو جس وقت، اس وقت اس کو سلام کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ چلا کوئی ڈبو کھیلنے میں لگا ہوا ہے، وہ ڈبو جو پیسوں کی شرط لگا کے کھیلتے ہیں، یا شطرنج کھیلنے میں لگا ہوا ہے، یا تاش کھیلنے میں لگا ہوا ہے، ایسے آدمیوں کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی غیر محرم کو بھی آپ سلام نہیں کر سکتے۔ کسی غیر محرم کو پتہ چلا محلے کی آنٹی آ رہی، پڑوسی ہیں نا، پڑوسن وہ ناراض ہو جائیں گی، السلام علیکم آنٹی، السلام علیکم، اچھا ہمارے سلام السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ قوم کی عادت ہے، ہر چیز کو شارٹ کرنے کے چکر میں رہتی ہے۔ تو غیر محرم چاہے آپ کی کزن ہو، چاہے چچا زاد بہنیں ہوں، ان کو سلام کرنا نہیں ہے۔ فتنے کا ڈر ہے، فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ کوئی بوڑھی شادی کی عمر کراس کی ہوئی اماں ہو، اس کی اجازت فقہا نے دی ہے، آپ اسے سلام کر سکتے ہیں، وہاں فتنے کا ڈر نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اماں بھی ماشاءاللہ ہے تو 65 کی، لیکن جناب لگتی 35 کی ہیں اور اتنا چونا شونا کر کے گھر نکلتی ہے، تو اب ایسی اماں کو بھی جو ہے وہ سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں یہ بعض خاندانوں کے اندر جو ہے وہ غیر محرموں سے ہاتھ ملانے کی رسم ہے، کہیں جائیں گے اپنے کزن سے جو ہے ہاتھ ملائیں گے، یعنی نامحرم کزن لڑکیوں سے شادی کی تقریبات میں ہاتھ ملائیں گے، یا بعض خاندانوں میں عید میں جب جاتے ہیں اپنی چچا زاد بہنوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، پھوپھی سے ہاتھ ملاتے ہیں، یا بھابھی سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ کتنا غلط کام ہے۔ کسی غیر محرم سے ٹچ ہونے سے ایسے بچا جائے جیسے خنزیر جب گٹر سے نکل کے آئے تو انسان اس سے ٹچ ہونے سے بچتا ہے، کسی غیر محرم سے ٹچ ہونے سے انسان کو اتنا بچنا چاہیے، اتنی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے کسی غیر محرم کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز بھی فقہا نے، علماء کرام نے منع کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے، اب ایک مسئلہ یاد رکھیں، آپ اوپر سے آ گئے تو آپ پھر وہاں بھی سلام نہ کریں۔ ہاں فقہا نے لکھا ہے اگر آپ کا بھی کھانا کھانے کا ارادہ ہے تو پھر آپ سلام کر لیں۔ اب یہ مسئلہ کھانا کھانے والے کو بھی پتہ ہوگا تو تب نا مزہ آئے گا کہ جناب اس نے سلام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کھانا کھانا چاہ رہا ہے۔
تو یہ ایک اجازت مانگنے کا مہذب طریقہ ہے، کھانے میں بھی شریک ہو جاؤں یا نہیں، تو وہ سلام وہ کرے کہ جس کو کھانے کا ارادہ ہو۔ تو یہ جو کھانا کھانے والے ہیں یہ جواب بھی دیں، اور ایک دو دفعہ اس کے منع کرنے کے باوجود نہیں آؤ یار بیٹھو، پتہ چلا آپ نے کہا کھانا کھانا ہے، نہیں کھانا، او اچھا چلو ٹھیک ہے کھانے لگ گئے ہو، کیا پتہ اس کا دل چاہ رہا ہے، وہ شروع میں صرف نخرے کر رہا ہے، اور آپ نے بھی ایک ہی دفعہ پوچھا۔ تو سلام جو کرتا ہے تو عرب میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اب خود کھانا کھانے کے موڈ میں ہے، اور اگر آپ کا کھانے کا ارادہ نہیں ہے تو بس آپ آ کے بیٹھ جائیں۔ اسی طریقے سے بات یاد رکھیں کہ سلام میں اب ایک ہاتھ ملانا یہ سلام کا کمال ہے، یعنی سلام کے اندر کو کامل کرنے کے مترادف ہے، اور جب کسی سے آپ ہاتھ ملائیں تو وہ دونوں ہاتھوں سے ملانا سنت ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب المصافحہ، اور اس میں یہ حدیث لائے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے التحیات اس حال میں سیکھی کہ میرا ہاتھ نبی کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ اسے مصافحے کے باب میں لا کر بتا رہے ہیں کہ یہ مصافحے کا طریقہ ہے کہ ہاتھ دونوں ہاتھوں سے ملانے چاہیے۔ یہ جو لوگ ایک ہاتھ سے، خاص کر غیر مقلدین حضرات، وہ ایک ہاتھ سے، اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا، ہاتھ دونوں ہاتھوں سے ملانا سنت ہے۔ اور صرف ہاتھ نہیں، بعض لوگوں کے اندر یہ بھی خرابی ہے کہ ہاتھ صرف ملا رہے ہوں گے، بھائی ہاتھ ملا رہے ہیں تو سلام بھی کریں، ساتھ میں منہ سے سلام بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں دور سے جا رہے ہیں اور کہیں دور کوئی آدمی بیٹھا ہے تو آپ ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کر سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے آپ سلام، لیکن ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے جب ہاتھ ہلا رہے ہیں، گردن ہلا رہے ہیں، تو ذرا زبان بھی ہلائیں، زبان سے بھی سلام کرنا چاہیے۔ یوں ہاتھ کا اشارہ تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں زبان سے بھی جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے۔ تو اب کسی سے اگر ملنا ہے، ہاتھ ملانا ہے تو دونوں ہاتھوں سے، لیکن دیکھیں ہر جگہ کی کہ موقع مناسبت بھی ایک اصول یاد رکھیں، کوئی موقع مناسب کوئی موقع بھی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کسی ایسی جگہ آئے ہیں کہ جہاں 5 7 10 آدمی بیٹھے ہیں، اب یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے کہ ایک بندہ آتا ہے ایک سے ہاتھ ملا رہا ہے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، او پھر بھائی ادھر سے ٹیبل پہ اس پہ ہاتھ، بس آپ ایک دفعہ سلام کر کے بیٹھ جائیں۔ اب ایک آدمی ہے وہ کہیں پین سے لکھنے پہ لگا ہوا ہے، آپ آگے السلام علیکم، یعنی آپ کے لیے وہ پین رکھے، اس کے بعد پھر یہ بس آپ منہ سے سلام کر کے بیٹھ جائیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کے نبی کو کسی کام میں مشغول دیکھتے تھے تو آپ زبان سے سلام کر دیتے تھے، صحابہ ہاتھ ملا کر نہ خود مشقت میں اپنے آپ کو ڈالتے تھے نہ اللہ کے نبی کو ڈالتے تھے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں ایک آدمی میں دیکھا وہ بندہ بیچارہ اپنا زاربند ٹائٹ کر رہا تھا، دوسرا اس کے آگے ہاتھ لے کے السلام علیکم، یعنی اس کے لیے چھوڑ دے اپنا ہاتھ اور پہلے حضرت کو جو ہے وہ سلام کرے۔ تو بھائی کوئی موقع ہوتا ہے، اب کتنے لوگ ایسے ہیں، کل بھی ایک جگہ ایسا ہوا میرے ساتھ، میں ایک مسجد میں داخل ہوا ہوں تو اس مسجد کے دروازے کے ساتھ ہی واش روم ہے، وہ واش روم سے نکل رہا ہے اور واش روم سے نکل کے ماشاءاللہ اپنے پیارے پیارے صاف ہاتھ مجھ سے ملائے، اور میں وضو کر کے مسجد میں داخل ہو رہا تھا اور میں نے دیکھا میرے ہاتھوں پر گیلا پن بھی آیا، پتہ نہیں دھوئے بھی ہوں گے اس نے یا نہیں، مجھے تو جا کے دھونے پڑے۔ تو اب وہ سارا بلوٹوتھ میرے ہاتھوں پر اس نے جو ہے وہ، تو بھائی کچھ ایسے موقع پہ کیا ضرورت ہے ہاتھ ملانے کی، بس آپ دور سے سلام۔ بلکہ کل ہی کا ایک اور واقعہ بھی آپ کہیں گے اتفاق ہے، ہاتھ بندے کے گیرج کے کام میں کالے ہوئے تھے، اب میرے سے ہاتھ پتہ کیسے ملا رہا ہے، حضرت السلام علیکم، میں نے بھی یہاں کے بجائے یہاں سے پکڑا، میں نے کہا ذرا اور اوپر سے پکڑتا ہوں۔ تو اب یہ کیا طریقے، تو بدتمیزی ہے، بس آپ السلام علیکم یہ کہہ دیں، یہ تہذیب ہے۔ اب یہ ضرور تھوڑی ہے ذرا ہلنا اور یہ آگے پیچھے ہونا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پھر یوں کریں گے السلام علیکم، وہ یہاں سے مل لیں۔ تو اب جب آپ کے ہاتھ ہی گندے ہیں، آپ خود بھی نہیں ملانا چاہ رہے، تو صرف السلام علیکم کہہ کے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ چونکہ میں یہ بات بھی اکثر کہا کرتا ہوں، اور یہ اس لیے کہا کرتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں بہت پڑھتا ہوں، حضرت کی آداب المعاشرت میں یہاں بھی الحمدللہ بتاتا رہتا ہوں بعض دفعہ
سلام کرنے میں کسی کو اذیت ہوتی ہے تو آپ سلام نہ کرنا چاہیے، یا منہ سے سلام نہیں، ہاتھ ملانے کی بات کر رہا ہوں۔ سلام کرنے سے اگر ہاتھ ملانے سے کسی کو اگر تکلیف، مثلاً آپ نے تازہ بھی وضو کیا، سردیوں کے دن ہے، فجر میں ہاتھ گیلے، اور وہاں سے ایک صاحب جو ہے وہ اپنے کوٹ میں بڑے مزے سے ہاتھ گرم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اڑے آج تو میرا کوٹ بڑا گرم ہے، ہاتھ میرے گرم ہو گئے، اتنے میں آپ وہاں سے وضو کر کے نکلے اور گیلے ہاتھ، السلام علیکم، تو آپ نے کون سا اس کے ساتھ بھلائی کی ہے؟ اس وقت آپ کو چاہیے صرف زبان سے کر دیں کہ یار میرے ہاتھ گیلے ہیں، یہ بیچارہ اتنے ہاتھ کو گرم کرتا ہوا آ رہا ہے، اور میں جو ہوں اس کو جو ہے ہاتھ ٹھنڈے ملا لوں گا تو اسے تکلیف ہوگی۔ یہ ساری چیزوں کا خیال کر کے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔